الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر چل رہی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں ایسے نبی کی دعا کی جس میں 4 صفات پائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ نمبر 1 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کریں۔ نمبر 2 اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں۔ نمبر 3 حکمت کی تعلیم دیں۔ ان 3 چیزوں پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ چوتھی چیز ہے تزکیہ نفس، وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی لوگوں کی تربیت کریں۔ تعلیم ہدایت پر آنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تعلیم صرف راستہ دکھاتی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، لیکن تعلیم حاصل کر کے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر کے سیدھے راستے پر چلے۔ وہ یہ تو جانتا ہے کہ حق راستہ یہ ہے، باطل راستہ یہ ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اطاعت کرنے پر اور زہد و قناعت اختیار کرنے پر اور حیا اختیار کرنے پر یہ ثواب ملتا ہے، اور ان چیزوں پہ یہ گناہ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان گناہوں سے بچ سکے۔ اس کے لیے تربیت ضروری ہے، اس کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔ تربیت اور تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں، وہ لوگ جو اپنے نفس کو پچھاڑنا جانتے ہوں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا جانتے ہوں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر ڈھالنا جانتے ہوں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کی صحبت سے تم خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنی رحمت سے مجھے نیک لوگوں میں داخل کر دیجئے۔ یہ دعا نہیں کر رہے اللہ مجھے نیک بنا دیجئے، بلکہ یہ دعا کر رہے اللہ مجھے نیک لوگوں میں داخل کر دیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا پابند کیجئے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان تنہ تنہا رہ کر اپنی تعلیم کی بنیاد پر کتابیں پڑھ کر ہدایت پر نہیں آ سکتا، بلکہ اس کو الگ سے تزکیہ کی بھی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب پڑھا نہیں دیتے بلکہ اس کتاب پر عمل کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت بھی کرتے ہیں۔ اس تربیت کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سرٹیفکیٹ جاری کیا جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کی گئی کہ ہاں ان لوگوں کی کامل تربیت ہو گئی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، کافروں پر بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں بیان فرما رہے، کئی فرما رہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، کہیں فرما رہے اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص ہدایت پر آنا چاہتا ہے تو صرف تعلیم اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس بھی ضروری ہے، تربیت بھی ضروری ہے، کسی مربی کے پاس جا کر، کسی شیخ کے پاس جا کر۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے اور اس کے کتاب کو پڑھانے کے لیے معلم بھی دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف کتاب پڑھنے سے بھی انسان کی اصلاح نہیں ہوتی، صرف معلم اور شیخ کے ذریعے بھی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے
کتاب اللہ کے سائے میں رہتے ہوئے، معلم سے سیکھتے ہوئے، شیخ سے تربیت کراتے ہوئے جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حکمت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عطا فرمائے اور تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔